الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سب سے پہلے ہمارا اپنے قلب بدے گزرا کے مکین کنارے قلب حضی ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و خیار وحد پر نور شافعی ام النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم سب بخوبی یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اس لیے کہ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد کفن، میت کو کفن کس طرح پہنایا جاتا ہے، کس طرح کفن دیا جاتا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بہت ساروں کو جو غسل دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نئے ہو گئے کہ جنہوں نے کبھی غسل نہ دیا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو جو لوگ غسل دیتے ہیں اگر ان کے سمجھنے میں یا غسل دینے میں کوئی کمی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی، اور جو لوگ نئے گئے جنہوں نے کبھی غسل نہیں دیا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی سیکھنے کا اور ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور یہ جو چیز ہے میت کو غسل دینا، تو اس میں انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم میت کو غسل دیں گے تو اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ اس کو دیکھ کر کے، میت کو دیکھ کر کے ہمیں بھی ایک درس ملے گا، ہمیں بھی ایک عبرت ملے گی کہ جس طرح یہ انسان دنیا میں آیا اور ہمارے سامنے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، اور آج ایک یہ وقت ہے کہ آج وہ دنیا سے کوچ کر کے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یہ ہمیں سبق ملے گا۔ اور انشاءاللہ میت کو دیکھ کر کے ہمیں بھی عمل کا ایک جذبہ ملے گا کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں ایک عمل کا جذبہ ملے گا، اور یہ ہونا چاہیے۔ آج مختصر یہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو ماحول ہے، بالخصوص ہند کا جو ماحول ہے، ہم نے دنیا کے اندر دیکھے ہمارے سامنے کتنے ایسے انسان موجود تھے، آج ہم سے وہ چلے گئے کورونا وائرس جیسی بیماری کے اندر، ہم نے دیکھا کہ کیا حالت ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں خوف ہے کہ ہمیں کہیں نہ ہو جائے، مگر یاد رکھیں کہ چاہے کورونا وائرس ہو یا نہ ہو، بلکہ سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے، تو اس کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں موت، تو اس کو دیکھ کر کے ہم عبرت حاصل کر کے ہمیں بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہم نمازیں پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اور جو مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا، اس مقصد میں ہم مکمل ہوں اور اللہ کی عبادت کریں، تو انشاءاللہ جب ہمارے نیک اعمال اس دنیا سے ہم لے کر کے جائیں گے تو پھر ہماری قبر بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ الحمدللہ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں تو میت کو غسل کس طرح دیا جائے، تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ سیکھنے سے پہلے شاید ایسا لگے گا کہ شاید کٹھن ہوگا، ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد کفن کا جو مسئلہ ہے کہ کفن کس طرح دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ مولانا عبدالوہاب صاحب اس کو بیان کریں گے، پریکٹیکلی طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح کفن دیا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میت کو غسل دینے کا جو طریقہ ہے وہ ہم سیکھتے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے آپ تمامی حضرات طریقہ سن لیجئے کہ مستحب طریقہ کیا ہے غسل دینے کا، انشاءاللہ اس کے بعد پریکٹیکلی بھی بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ کوئی خوشبو
लोबान वगैरह हो तो उसको मैयत के इर्द गिर्द जो तख्ते पर जो मैयत लेटाई गई है तो इसके इर्द गिर्द 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा इसकी धूनी दी जाए। और एक बात ये भी है कि कोई चीज़ खुशबू वाली हो जो सुलग रही हो तो उसको मैयत के पास जहाँ गुस्ल दिया जाता है उसको पास में रखा जाए ताकि कोई ऐसी बदबू वगैरह निकलती हो तो उस खुशबू की वजह से हमें महसूस ना हो। अब तरीका सुन लीजिए कि इसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बिल्कुल आसानी के साथ 7 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 7 चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो मैयत का क्या है कि गुस्ल देने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले हम मैयत को इस्तिंजा कराएंगे। इस्तिंजा कराने में क्या है कि हम कपड़ा वगैरह हाथ पर बांध लेंगे, इंशाल्लाह वो भी बताया जाएगा, लेकिन आप तरीका सुन लीजिए। तो सबसे पहले पहली चीज़ मैयत को हमें इस्तिंजा करानी है। दूसरी चीज़ नमाज के लिए हम जिस तरह वज़ू करते हैं इस तरह हम वज़ू करेंगे, लेकिन मैयत के लिए क्या है कि वो कलाइयों तक हाथ धोना है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना ये मैयत के अंदर नहीं होता है। उसकी जगह वो रुई का छोटा टुकड़ा वगैरह लेकर के इसको साफ़ कर दिया जाता है, होंठ वगैरह दांत वगैरह पर लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं होती है। तो मुख्तसर ये कि वज़ू में जो 4 फ़राइज़ होते हैं वो जो 4 चीज़ें धोने की होती है वो इसमें हम दूसरी जो चीज़ है इस्तिंजा करने के बाद, इस्तिंजा कराने के बाद दूसरी चीज़ उसको वज़ू कराएंगे। यानी पहले चेहरा मैयत का धुलाएंगे, इसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत धुलाएंगे, फिर हम सर का मसा कराएंगे और फिर हम दोनों पाँव को टखनों समेत धुलाएंगे। पहली चीज़ क्या हो गई, इस्तिंजा कराएंगे। दूसरी चीज़ वज़ू कराना है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो दाढ़ी और सर के जो बाल हैं हम उसको धुलाएंगे। तीसरी चीज़ दाढ़ी और सर के जो बाल है उसको धुलाएंगे। ये 3 चीज़ हो गई। फिर इसके बाद चौथी चीज़ जो है वो ये है कि मैयत को हम उल्टी जो करवट है उस पर लेटाएंगे तो ये जो सीधी करवट जो है वो ऊपर हो जाएगी, तो उसके ऊपर हमें पानी बहाना है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ चौथी हुई। पांचवी चीज़ ये हुई कि जब हमने उल्टी करवट लिटाया तो सीधी ये जो करवट है ऊपर आ गई तो उसको हमने धो दिया। उसके बाद पांचवी जो चीज़ है उसका उल्टा करना है, यानी ये जो सीधी करवट है उसको नीचे ले जाएंगे तो ये जो उल्टी करवट है वो ऊपर आएगी तो इसके ऊपर हम पानी बहाएंगे। सही है, तो ये 5 चीज़ें हो गई। अब छठी जो चीज़ है, इसके बाद छठी चीज़ में हम मैयत को इस तरह नीचे से थोड़ा ऊपर करेंगे और जो मैयत का जो पेट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैयत के पेट को दबाएंगे तो अगर कुछ नजासत वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी और उसके बाद उसको धो दिया जाएगा। ये 6 चीज़ हो गई। और 7वीं जो चीज़ है फिर वो पूरे बदन के ऊपर फिर एक मरतबा क्या है वो पानी बहा दिया जाएगा, तो ये जो है वो मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल आसान 7 चीज़ें हैं। आप फिर से सुन लीजिए। पहले मैयत को इस्तिंजा कराएंगे, फिर वज़ू कराएंगे, फिर दाढ़ी और सर के जो बाल है उसको हम धुलाएंगे। ये 3 चीज़। फिर चौथी जो चीज़ है वो ये कि मैयत को उल्टी करवट लेटाएंगे तो सीधी करवट ऊपर आ जाएंगी तो उसको धो देंगे। ये 4 चीज़ हो गई। फिर 5वीं चीज़, मैयत को हम सीधी करवट लेटाएंगे तो ये उल्टी करवट ऊपर आएगी, उस पर पानी बहाएंगे यहाँ तक कि वो तख्ते तक पहुँच जाए। 5 चीज़ें हो गई। छठी में फिर इस्तिंजा कराएंगे और अगर कोई नजासत निकलती है तो उसको धो डालेंगे। और 7वीं जो चीज़ है वो फिर पूरी तरीके से पूरे बदन जो ज़ाहिर पूरा जो बदन है उसके ऊपर हम पानी बहा देंगे तो ये मैयत का क्या है कि ये गुस्ल हो जाएगा। तो ये तरीका है। इंशाल्लाह इसको हम अब थोड़ा प्रैक्टिकली कर लेते ताकि और आसानी के साथ आपके जहन तक उतर जाए। अब सबसे पहले मैयत जो है तो उसमें हमें ये करना है कि जब मैयत को लेटाएंगे तो उसमें मुस्तहब तरीका ये है कि जिस तरह हम कब्र में लेटाते हैं इस तरह लेटाएं, या जिस तरह भी हमें
آسانی ہو اس طرح ہم میت کو لٹائیں گے. صحیح ہے. اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کہ چونکہ یہ تو ایک ایسا بنایا گیا ہے تو عموماً جب انتقال ہوتا ہے تو بدن پر کپڑے بھی ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم اس طرح کا ایک کپڑا, تو اس میں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سفید کپڑا ہوتا ہے, تو سفید کپڑے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی جب ہم ڈالتے ہیں تو پھر وہ جو ستر عورت ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے, اور بالکل اس طرح پھر وہ چپک جاتا ہے تو وہ میت کی ستر عورت نظر آتی ہے, تو یہ غلط ہے. اس لیے کوئی رنگین کپڑا اور موٹا ہونا چاہیے تاکہ کیا ہے کہ وہ اس کا ستر عورت نظر نہ آئے. اس طرح پہلے ہم ناف, جو ہماری جس کو ڈونٹی کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ستر عورت ہوتا ہے مرد کا وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے, تو اس میں گھٹنے بھی شامل ہے. تو پہلے ہم ناف سے لے کر کے یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں اس کے نیچے تک ایک کپڑا رکھ دیں گے, اور کپڑا رنگین ہو اور موٹا ہو تو یہ بہتر رہے گا. کہ اگر پتلا کپڑا ہے تو اس کو ڈبل کر لیجئے. تو اس طرح کپڑا رکھیں گے, اور پھر اس کے اندر ایک دوسری احتیاط یہ کہ جو غسل کرا رہے ہو ان کے لیے بہتر یہ کہ وہ وضو کر لے, کیونکہ اگر وہ وضو نہیں کریں گے اور بغیر وضو کے ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی لینے میں اگر کوئی انگلی وغیرہ پانی میں چلی جائیں گے تو وہ مائع مستعمل ہو جائے گا. تو میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا, بلکہ مختصر ہی کہ وہ وضو کر لے. غسل دینے والے جو حضرات ہیں وہ غسل کر لے, وضو کر لے, تو وہ پہلے وضو کر لے. ایک یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد اب ہم نے یہ کپڑا رکھ لیا. کپڑا رکھنے کے بعد اب میت کے جو کپڑے ہیں ہمیں اس کو اتارنا ہے. تو اگر جیسے پینٹ وغیرہ ہے عموماً لوگ یہی پہنتے ہیں, تو اگر وہ ہے تو بالکل اس طرح ہم یہاں سے ہاتھ ڈال کے, ستر عورت کھلنا نہیں چاہیے, تو نیچے سے ہم ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکال دیں گے تو آسانی کے ساتھ نکل جائے گا. اور اوپر اگر شرٹ وغیرہ ہے یا جبہ وغیرہ پہنا ہوا ہے تو آسانی کے ساتھ میت کو تکلیف نہ ہو اس طرح ہمیں وہ کپڑا اتارنا ہے. اب یہ چیز بھی ہو گئی, ہم نے کپڑے بھی اتار لیے اور اس طرح اوپر یہ جو کپڑا ہے وہ رکھا ہوا ہے. پھر اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو دونوں ہاتھ ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ کو اس طرح میں بالکل سیدھا کر لینا ہے. اس طرح سیدھا, بالکل اس طرح سیدھا رکھ لیں گے دونوں ہاتھوں کو. پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے, یہ میں پہلے کی چیزیں بتا رہا ہوں, ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ جو منہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر کے ایک پھر پٹی باندھ دی جاتی ہے تاکہ اس کا منہ نہ کھل جائے. تو وہ پٹی اگر باندھی ہوئی ہے تو پٹی کھولیں گے. اس طرح پاؤں کے اندر بھی یہ اس طرح باندھا جاتا ہے, پاؤں کو ملا کر کے پٹی باندھی جاتی ہے, تو اگر وہ بھی باندھی ہوئی ہے تو اس کو بھی کھولا جائے. یہ غسل دینے سے پہلے کی چیزیں ہیں. اب پھر جس طرح میں نے بتایا تھا وہ دھونی دینے کا, تو وہ 7 مرتبہ کسی خوشبو لوبان وغیرہ کی دھونی دے گے, 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. اب غسل کے لیے جو پہلی چیز میں نے بتائی تھی کہ استنجا کرائیں گے, 7 چیزیں میں نے آپ کو بتائی وہ آسانی کے لیے. پہلی جو چیز تھی وہ استنجا کرائیں گے. اس کے اندر بھی ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ میت کا جو ستر عورت جو ہے تو اس کے اندر یہ جو ہمارا ہاتھ ہے وہ بغیر کسی چیز کے, اگر کوئی چیز اس میں حائل نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ اس کو نہیں لگا سکتے, بلکہ کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی چیز اس میں حائل ہونی چاہیے. اس لیے ہاتھ پر کیا ہے کہ وہ کپڑا باندھا جاتا ہے. جیسے اگر کوئی کپڑا ہے, مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے, تو اس کو اس طرح کیا ہے کہ وہ ہم اس طرح باندھ دیں گے. باندھ کر کے ہم یہاں سے اس طرح نیچے کر کے پھر اس کو صاف کریں گے پانی سے, استنجا کرائیں گے. تو آگے کا جو مقام ہے, پیچھے کا جو مقام ہے, ہم اس میں استنجا کرائیں گے. تو بعض اوقات اس میں کیا ہے کہ پاؤں وغیرہ بھی تھوڑے ادھر ادھر کر کے اوپر وغیرہ کر کے استنجا کراتے ہیں. اس طرح خیر ہمیں استنجا کرانا ہے, پانی وغیرہ سے اس کی استنجا کرائیں گے. یہ کیا ہے, یہ پہلی چیز یاد رکھیں, استنجا کرانی ہے. اب دوسری چیز میں نے جو بتائی تھی وہ یہ ہے کہ وضو کرانا ہے. تو اس کے اندر میں نے ایک چیز یہ بتائی تھی کہ اس میں ہاتھ جو ہے وہ ہمیں کلائیوں تک ہے, پھر کلی ہے, ناک میں پانی چڑھانا ہے. یہ میت کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو اس کے جگہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر روئی کا چھوٹا اگر کوئی ٹکڑا ہے یا کپڑے کا اگر کوئی چھوٹا ٹکڑا ہے تو
تو وہ روئی کا جو چھوٹا ٹکڑا ہوگا اس کو بھگو کر کے میت کے جو ہونٹ ہے ہم اس پر لگائیں گے، اور جو دانت وغیرہ اگر ہے تو اس کو ہم صاف کر دیں گے، اور پھر وہ ٹکڑے کو ہم سائڈ میں رکھیں گے۔ دوسرا ٹکڑا لے کر کے روئی کا چھوٹا اس کو بھگا کر کے یہ جو ناک کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم اس میں لگائیں گے اور صاف کریں گے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد نماز کی طرح جو ہم وضو کرتے ہیں وہ وضو کریں گے۔ تو جیسے کہ یہ اسلامی بھائی ہے تو بالکل نرمی کے ساتھ یہ جو چہرہ ہے اس پر پانی ڈالیں گے، اور وضو کے اندر جو چہرہ ہم دھوتے ہیں تو بالکل یہ جیسے کہ یہ اوپر سے پانی ڈالیں گے نرمی کے ساتھ، تو یہ دھلنے والا اس طرح چہرہ دھوئے گا۔ پھر اس کے بعد سیدھا ہاتھ، یہ 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ یہ سیدھا ہاتھ ہے تو سیدھے ہاتھ پر جو مددگار ہوگے وہ پانی ڈالیں گے، تو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ ہم سیدھا ہاتھ دھوئیں گے۔ پھر اس کے بعد الٹا جو ہاتھ ہے اس کو بھی ہم 3 مرتبہ اس طرح کوہنیوں سمیت دھوئیں گے۔ پھر سر کا مسح کرائیں گے، تو جیسے کہ یہ ہے، یہ سر ہے تو اس طرح پھر ہم یوں کر کے اس طرح کر کے سر کا مسح کرائیں گے، اس طرح پورے سر کا اس طرح مسح کرائیں گے۔ یہ 3 چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو پاؤں کا مسئلہ ہے تو پہلے سیدھے پاؤں کو ہم دھوئیں گے اور پھر الٹے پاؤں پر پانی ڈالیں گے، تو 3 مرتبہ 3 مرتبہ اس طرح دھوئیں گے۔ 2 چیز ہو گئی۔ استنجا کرائیں گے، اس کے بعد نماز کی طرح ہم جس طرح وضو کرتے اس طرح وضو کرائیں گے۔ تیسری چیز میں نے جو بیان کی تھی وہ جیسے داڑھی ہے تو داڑھی اور سر کے بال اس کو دھونا ہے، تو پانی ڈالنے والا پانی ڈالے گا، اور بالکل میت کو تکلیف نہ ہو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ بالکل نرمی کے ساتھ اس طرح داڑھی کے بال ہے تو داڑھی ہم دھوئیں گے اور سر کے بال دھوئیں گے۔ یہ 3 چیز ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو چوتھی چیز میں نے بتائی تھی وہ یہ ہے کہ الٹی کروٹ، جیسے یہ الٹی کروٹ ہے تو یہاں سے میت کو 2-3 لوگ ہو گئے تو نرمی کے ساتھ تھوڑی سی اونچی کریں گے، تاکہ کیا ہے کہ پانی بہانے میں یہ نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ تو یہاں سے پھر یہ پانی ہم 3 مرتبہ بہائیں گے۔ جب یہ سیدھی کروٹ اوپر آ جائے گی تو 3 مرتبہ ہم پانی بہائیں گے، صحیح ہے۔ پھر میت کو ہم اس طرح رکھ دیں گے، اور اس میں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ ستر یہ کھلنے نہیں چاہیے۔ پھر اس طرح یہاں سے ہم میت کو اس طرح تھوڑا سا اونچا کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے تاکہ نیچے پانی پہنچ جائے، تو اس طرح پھر 3 مرتبہ یہاں پانی، اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیری کے جو پتے ہوتے ہیں، بیری کے پتے کے اندر پانی کو جوش دیا جاتا ہے، تو وہ پانی یہاں پر ہمیں استعمال کرنا ہے۔ اب اگر بیری کا پانی نہیں ہے جوش دیا ہوا تو ایسے ہی اگر سمپل پانی گرم ہے تو اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 5 چیز ہو گئی۔ پہلے استنجا کرائیں گے، پھر نماز کی طرح وضو کرائیں گے، پھر سر اور داڑھی کے جو بال ہے وہ دھلائیں گے، پھر میت کو الٹی کروٹ لٹائیں گے تو سیدھی کروٹ اوپر آئے گی تو اس کو دھونا ہے، پھر سیدھی کروٹ نیچے جائے گی، الٹی کروٹ اوپر آئے گی، اس کو دھونا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اب چھٹی چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ ہم پھر استنجا کرائیں گے، تو استنجا کے اندر پھر میں نے ابتداً یہ بتایا تھا کہ جیسے کہ جو ستر عورت ہے تو اس کو بغیر کپڑا، یعنی کوئی چیز اگر ہاتھ پر لگی نہیں ہے تو ڈائریکٹ ہم وہاں نہیں چھو سکتے، لگا سکتے، لہذا کوئی کپڑا ہے تو وہ کپڑا لپیٹ لیں گے، اور میت کو اس طرح پیچھے سے تھوڑا سا اونچا کریں گے، اور یہاں پر تھوڑا سا ہلکا سا ہم وزن دیں گے، اگر کوئی نجاست ہوگی تو وہ نکل جائے گی، اور پھر اس طرح سیدھا کر دیں گے، اور پھر وہ جو نجاست وغیرہ اگر نکلی ہوگی تو اس کو صاف کر دیں گے، پانی بہا کر کے صاف کر دیں گے۔ یہ چھٹی چیز ہو گئی۔ اور 7ویں جو چیز ہے وہ کافور کا پانی، کافور والا بھی پانی ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ پانی جو ہوتا ہے وہ پانی پھر ہم ایک مرتبہ پورے بدن پر بہا دیں گے، اس طرح میت کا جو غسل ہے وہ ہمارا غسل ادا ہو جائے گا۔ یہ میت کو نہلانے کا طریقہ ہے، میت کو غسل دینے کا طریقہ ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ آپ طریقہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ 7 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ پہلی چیز استنجا کرائیں گے، دوسری چیز نماز کی طرح وضو کرائیں گے،
تیسری چیز جو ہے وہ میت کی داڑھی اور بال اس کو دھوئیں گے. پھر چوتھی چیز ہے میت کو الٹی کروٹ لٹائیں گے تو سیدھی کروٹ اوپر آ جائے گی, اس کو دھوئیں گے. پھر پانچویں چیز میت کی سیدھی کروٹ نیچے جائے گی, الٹی کروٹ اوپر آئے گی, اس پر ہم پانی بہائیں گے, دھو دیں گے یہاں تک کہ تختے تک پہنچ جائے. تو یہ پانچویں چیز ہو گئی. چھٹی چیز پھر استنجا واپس کرائیں گے, اگر کچھ نجاست وغیرہ نکلتی ہے تو اس کو دھو دینا ہے. اور ساتویں چیز پھر پورے بدن کے اوپر پھر ایک مرتبہ کپور کا پانی بہائیں گے, اگر وہ نہ ہو تو سادہ پانی بھی ہم بہا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو کپڑا تھا, اب یہ کپڑا چونکہ گیلا ہو گیا تھا تو اب اس کو اگر ہم چینج کرنا چاہے تو اس کپڑے کو ہٹا کر کے پھر دوسرا کپڑا اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی احتیاط میں نے بیان کیا کہ ستر عورت یہ دکھائی نہیں دینا چاہیے, کھلنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اگر ہم پانی وغیرہ کو پوچھنا چاہے تو رومال سے ہلکے طریقے سے میت کو تکلیف نہ ہو اس طریقے سے ہم پانی کو اس کے اوپر سے پوچھ دیں گے. تو یہ میت کو غسل دینے کا مستحب طریقہ ہے. اب اس کے اندر ایک چیز فرض ہے, ایک فرض ہے. وہ فرض یہ کہ اگر ہم نے میت کے اوپر پورا پانی بہا دیا, پورے طریقے سے ہم نے پانی بہا دیا تو بھی غسل ادا ہو جائے گا, مگر ہمیں اس طرح نہیں کرنا ہے. طریقہ وہ جو میں نے بیان کیا اس طریقے سے میت کو غسل دینا ہے. یہ تو میں نے آپ کے علم کے لیے بتایا کہ ایک فرض ہے وہ یہ کہ پورے بدن کے اوپر ہم پانی بہا دیں گے تو بھی غسل ادا ہو جائے گا, مگر ہمیں غسل اس طریقے سے دینا ہے جس طریقے سے یہ طریقہ بیان کیا گیا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ مان لیجیے کہ میت کو ہم نے غسل دیا تو اس کے اندر اگر ہمیں کوئی عیب نظر آیا تو میت کو جو غسل دے رہا ہے وہ اس عیب کو باہر جا کر کے کسی کو نہ بتائے. اس کا منع کیا گیا ہے کہ میت کے جو عیب ہے اس کو بیان نہ کیے جائے. اور شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ اپنے مردوں کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے, ان کی برائیوں کو بیان نہ کیا جائے. اس طریقے کی حدیث کا مفہوم ہے. تو اس کی اچھائی اگر کوئی نظر آتی ہے, جیسے اس کا چہرہ روشن ہو گیا یا کوئی دوسری چیز آپ کو اچھی نظر آئی تو اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں, مگر کوئی عیب نظر آیا تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ میت کو غسل دینے والا, تو اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ تر یہ کہ اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ میت کو غسل دے. پہلے ان کہا کہ وہ میت کو غسل دے, وہ نہ ہو تو کوئی متقی انسان وہ غسل دے, وہ نہ ہو تو کوئی بھی انسان مطلب مسلمان جو ہے وہ غسل دے سکتا ہے, مومن غسل دے سکتا ہے. تو اس کے علاوہ دوسرے جو مسائل ہیں میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, بلکہ جو ہمیں سیکھنا ہے ہمیں اس کی طرف نظر کرنی ہے. تو پہلے رشتہ دار, اس لیے اس طریقے کا پروگرام انشاءاللہ ہم نے ابھی کیا, آئندہ بھی ہم کریں گے. ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہمارا جو قوم کا بچہ ہے اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے, یہ ضروری چیزیں ہیں, یہ ضروری چیزیں ہمیں آنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس طرح کریں گے اور ہماری نسلوں کو بھی یہ آنا چاہیے. تو یہ میت کو غسل دینے کا طریقہ تھا جو ہم نے اس کو سیکھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.